پھر یحییٰ بن خالد نے ہشام بن حکم سے کہا، ہم نے ایک مدت سے مناظرہ و مجادلہ کو ترک کر دیا ہے، لیکن اگر موافق ہو تو ہمارے لیے ان لوگوں کے عقیدے کو بیان کرو کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے معتقد ہیں اور دوسروں کی امامت کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہشام نے جواب دیا، اے وزیر، میری بیماری اس بات کے جواب دینے سے مانع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے اور پھر یہ بحث طول پکڑ جائے۔ یحییٰ نے کہا، اگر آپ کی بات تمام ہونے سے پہلے کوئی اعتراض کرے گا تو اس کے اعتراض پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر کسی کو کوئی خاص اعتراض ہوگا تو وہ اپنے اعتراض کو اپنے ذہن میں رکھے گا، اور جب آپ کی دلیل ختم ہو جائے گی تب اس کو اعتراض کرنے کا حق ہوگا۔ کسی کو بھی حق نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو کاٹ سکے۔ ہشام نے جواب دینا شروع کیا، اس نے بہت سی گفتگو کی، لیکن ہم ان گفتگو کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ جس وقت ہشام یحییٰ کے سوال کے جواب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے، یحییٰ نے سلیمان بن جریر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے ابو محمد، اس سلسلے میں آپ بھی کچھ سوال کرو۔ سلیمان نے ہشام سے کہا، کیا آپ کی نظر میں علی ابن ابی طالب کی اطاعت واجب ہے؟ ہشام نے کہا، جی ہاں۔ سلیمان نے سوال کیا، اگر علی ابن ابی طالب کے بعد امام آپ کو دستور دے کہ آپ تلوار کے ساتھ خروج کرو تو آپ خروج کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ ہشام نے کہا، وہ مجھ کو اس طرح کا حکم نہیں دیں گے۔ سلیمان نے کہا، ان کی اطاعت آپ پر کیوں واجب ہے اور آپ کیوں ان کی اطاعت کرو گے؟ ہشام نے جواب دیا کہ اس بات سے اجتناب کرو، اس لیے کہ اس کا جواب واضح ہو چکا ہے۔ سلیمان نے کہا، جب وہ امام آپ کو حکم دیتا ہے آپ کیوں اس کی اطاعت کرتے ہو، اور جب وہ آپ کو حکم نہیں دیتا آپ ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہشام نے کہا، اس کا بخار کب ختم ہوگا؟ تیرے سوالات ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں، مجھ کو چھوڑنے والے نہیں ہو، یہاں تک کہ مجھ سے یہ کہلوا نہ لو کہ اگر وہ امام مجھ کو حکم دے تو میں تلوار سے قیام کروں گا اور اس کی اطاعت سے منہ نہیں موڑوں گا، اسی صورت میں تمہارے سوالات ختم ہوں گے۔ اپنی بات کو ختم کرو، اس لیے کہ تم اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہتے، اور میں جانتا ہوں کہ کیا جواب دوں اور پھر میرے جواب کا نتیجہ کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ یہاں پر ہارون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس نے کہا، واضح ہو گیا۔ اس وقت تمام حاضرین کھڑے ہو گئے اور ہشام نے جلسے کی بھیڑ سے استفادہ کیا اور وہاں سے مستقیم مدائن کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم کو خبر ملی کہ ہارون نے یحییٰ سے کہا کہ اس مرد اور اس کے ساتھیوں پر سختی کرو، اور ایک شخص کو ابو الحسن موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں بھیجا اور ان کو زندان میں بھیج دیا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ حضرت کے زندان میں جانے کا ایک سبب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ نے خود ہشام کو راہ فرار دکھائی تھی تاکہ جب ہارون الرشید مسند خلافت پر بیٹھا ہو وہ مخفی طور پر زندگی بسر کرے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جس وقت ہشام کے پیچھے حکومت کے آدمی تھے وہ کوفہ گئے اور کوفہ میں ابن شرف کے گھر میں انتقال کر گئے۔ یہ بہت واضح تھا کہ ہشام اپنے راز سے پردہ نہ ہٹائیں اور اپنے آپ کو مخفی رکھیں، لیکن پھر بھی ہارون کو مذہبی تحریک کی تلاش تھی کہ ہشام بن حکم کو رسوا کرنے کے لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک کو زندان میں بھیج دیا۔ حکومت جنون کی حد تک پہنچ چکی تھی اور بہت زیادہ حیران و پریشان تھی کہ کیا کرے۔ ایک طرف امام علیہ السلام کا زندانی ہونے کی وجہ سے کسی انقلاب و قیام کا خوف تھا، اور دوسری طرف اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، روایات میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جسد مبارک سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا اور وہ بہت برے الفاظ سے امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر کا اعلان کرنے لگے۔ سلمان بن ابی جعفر کے اس وقت قصر سے نکل کر نہر کے کنارے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک شور و غل کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے اپنے بیٹوں اور غلاموں سے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے کہا، یہ سندی بن شاہک ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کے کنارے آواز دے رہا ہے۔
اس نے اپنے بیٹوں اور غلاموں سے کہا، ممکن ہے کہ یہی کام شہر کے مغربی علاقے میں بھی انجام دے، بس جب بھی وہ اس علاقے سے عبور کرے تم سب اس پر حملہ آور ہو جانا اور امام علیہ السلام کا جسدان اس سے لے لینا، اور وہ مخالفت کریں تو ان کو مارنا اور ان کے کپڑے پھاڑ دینا۔ جب وہ لوگ اس علاقے سے گزرے یہ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے اور امام علیہ السلام کا جسد مبارک ان سے لے لیا اور ان کو مارا پیٹا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے، اور حضرت کے جنازے کو راستے میں رکھ کر آواز دی کہ جو بھی آل پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں سے موسیٰ بن جعفر کے جنازے کو دیکھنا چاہتا ہو وہ باہر نکل کر آئے۔ لوگ بہت زیادہ نکل کر آئے، آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کو کفور سے معطر اور حنوط کیا، اور حضرت کے کفن میں سے صرف بدیمانی کی قیمت 250 دینار تھی۔ آپ کے تمام کفن پر قرآن تحریر تھا۔ سلمان بن ابی جعفر پا براہنہ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے بہت غم اندوز کی حالت میں گریبان چاک کیا اور آپ کے جنازے کی تشییع میں شرکت کی، اور آپ کے جنازے کو قریش کے مقبرے میں لے کر آئے، اور جو آج حضرت کا روضہ ہے۔ اس نے اس تمام قصے کو ہارون رشید کے نام تحریری شکل میں پیغام بھیجا، اور اس نے سلمان بن ابو جعفر کو جواب دیا، اے چچا جان، آپ نے صلہ رحم کیا ہے، خداوند تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور خدا کی قسم سندی بن شاہق نے یہ کام ہمارے دستور سے انجام نہیں دیا تھا۔ حکومت کا اس حد تک خوف و ہراس بتا رہا ہے کہ کیوں اس نے اس واقعے کی مخالفت میں کوئی اقدام انجام نہیں دیا۔ عزیزان محترم، روایات میں ہے کہ ہارون نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس حالت میں گرفتار کیا کہ آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر نماز میں مشغول تھے۔ جس وقت امام علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، حضرت نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو کچھ مجھ پر گزر رہا ہے میں اس کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے اور گریہ و نالہ کرنے لگے۔ جب امام علیہ السلام نے ہارون کے دربار میں وارد ہوئے، ہارون نے حضرت کی سرزنش کی اور آپ سے بیزاری کا اظہار کیا، اور جب رات ہو گئی تو حکم دیا کہ فوج آمادہ کی جائے، اور جب آمادہ ہو گئی تو حضرت کو مخفیانہ ایک ہوج میں بٹھا دیا گیا اور حسان سروی کے پاس بھیج دیا گیا، اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ امام کو اسی ہوج میں بصرہ لے کر جائے، اور وہاں جا کر عیسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ شخص بصرے کا گورنر تھا۔ ہارون نے ایک ہوج کو دن میں النا کچھ لوگوں کے ہمراہ کوفہ کے لیے روانہ کیا تھا تاکہ لوگوں کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق گمراہ کر سکے۔ عیسیٰ بن جعفر نے بھی امام علیہ السلام کو ایک زندان میں محجوب کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام کے زندان کے دروازے پر تالا لگا دیا اور آپ سے اس طرح کی ملاقات کو منع کر دیا۔ صرف ضروریات کے علاوہ امام علیہ السلام کے دروازے کو کوئی نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ یہ مطلب اس بات پر گواہ ہے کہ بنی عباس کی اس حکومت ہر طرح کے حوادث کے خوف و ہراس میں رہتی تھی، لیکن کیا حکومت نے مخالفانہ اور معاودانہ اعمال پر اکتفا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ محمد بن صدیق الباری سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، ہارون الرشید نے ابو طالب اور عباس کے خاندانوں سے بزرگوں اور مملکت کے صاحبان مقام شخصیت کو جمع کیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو طلب کر کے سب کو دکھا کر کہا، یہ موسیٰ بن جعفر ہیں کہ جنہوں نے اپنی طبیعی موت سے انتقال کیا ہے۔ میرے اور ان کے درمیان کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے میں کسی معذرت کا طلبگار ہوں، یعنی میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ بس تم سب ان کو دیکھو۔ ان میں 70 آدمی حضرت کے جنازے کے قریب آئے اور حضرت کے جنازے کو دیکھا۔ کوئی بھی علامت آپ کے بدن پر جو کسی زخم یا قتل یا گلا گھونٹنے کا نشان ہو نہیں دکھی، بلکہ صرف آپ کے پیر پر ایک خراش کا نشان تھا کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آ چکا تھا۔ ہارون رشید کی حکومت اس قدر وسیع تھی کہ جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور معاشرے کے تمام سرداروں اور فوج کے تمام سپہ سالاروں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے اپنے آپ کو مقام تہمت سے اپنا تبرہ کرنا چاہتا تھا۔
یہ کام وہ کیوں انجام دے رہا تھا، جبکہ وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے پوری راتیں شراب خوری میں گزاری تھیں اور اپنا وقت مجاہدین کے خون بہانے میں گزارتا تھا۔